بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم النحو 147 نمبر سبق ہے، اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل متعدی اس کے لیے ایک مفعول بھی کو بھی نسب دیتے ہیں۔ تو مفعول بھی ہمارے پاس وہ افعال مفعول بھی کے اعتبار سے 4 طرح کا ہے۔ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، 2 مفعول کی طرف متعدی ہو اور اس میں سے ایک مفعول حذف کرنا جائز ہے، 2 مفعول کی طرف متعدی ہو اور اس میں سے ایک مفعول حذف کرنا جائز نہیں ہے، اور یا 3 مفعول کی طرف متعدی ہو۔ تو ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، 2 مفعول کی طرف متعدی ہو، اس میں سے ایک کو حذف کرنا جائز ہے، 2 مفعول کی طرف متعدی ہو، اس میں سے ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، اور 3 کی طرف متعدی ہو، 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہو، ایسے افعال۔ تو اس میں سے ہم 3 پڑھیں گے کہ ایک مفعول متعدی ہو بیک مفعول، جیسے ضرب زید عامرا، زید نے عامر کو مارا۔ تو اس کے لیے مفعول بھی یہ ضرب جو ہے یہ متعدی ہے لیکن ایک مفعول کی طرف متعدی ہے، یہ ضرب فعل یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہے اور اس کو حذف جائز بھی ہے اور کر بھی سکتے ہیں اس کو۔ دوسری قسم ہے، یہ پہلی قسم، یہ دوسری قسم متعدی بدو مفعول، ایسے افعال جو متعدی ہو 2 مفعولوں کی طرف، جس میں سے ایک مفعول ذکر کرنا جائز ہے، ایک کو ذکر کر دے ایک کو حذف کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے اعطا اور جو اس کے ہم معنی ہو۔ مثلا اعطیتو میں نے دیا زید کو درہمن، زید کو میں نے کیا دیا، اعطیتو فعل فاعل ہے، زیدن مفعول اول ہے، مفعول اول، اور درہمن مفعول ثانی ہے۔ ابھی 2 مفعول ہے، یہ اعطیتو کا جو فعل ہے یہ 2 مفعول چاہتے ہیں۔ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اعطیت زیدن، میں نے زید کو دیا، عطا کیا میں نے زید کو، اور درہم کو ذکر نہ کرو تو بھی جائز ہے، اگر اس کو ذکر کر دو تو بھی جائز ہے۔ میں نے زید کو دیا، عطا کیا، میں نے کیا چیز عطا کی ہے تو درہم میں نے اس کو عطا کیا ہے، تو یہ اعطیت زیدن کہنا جائز ہے۔ اعطیت، یعنی اعطیت زیدن درہم کی جگہ پر اعطیت زیدن ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اعطیت وہ فعل متعدی ہے جو 2 مفعول کو چاہتا ہے، ایک جس کو دیتا ہے، ایک وہ، اور جو چیز دیتی ہے، جو دینے کی جو چیز ہوتی ہے وہ، دونوں 2 مفعول چاہتے ہیں۔ تیسری قسم متعدی بدو مفعول، یہ بھی 2 مفعول کی طرف متعدی ہے، یہ بھی 2 مفعول کی طرف متعدی ہے، لیکن اس میں سے ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر قرینہ ہو تو ایک کو بھی حذف کر سکتے ہیں، دونوں کو بھی حذف کر سکتے ہیں، لیکن بغیر قرین کے اس میں سے کوئی حذف نہیں کر سکتے، جس میں سے ایک مفعول لانا جائز نہیں ہے، ایک مفعول لانا جائز نہیں ہے بلکہ دونوں مفعول لانا ضروری ہے۔ اور یہ افعال قلوب ہے، اس کو افعال قلوب مثلا رأیت، وجدت، علمت، حسبت، خلت، ظننت اور زعمت، یہ ہے افعال قلوب۔ افعال قلوب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ یقین اور شک کے لیے اور وہم اور گمان کے لیے مستعمل ہے، اور یہ اندرونی اور داخلی یعنی دل کے افعال ہے کہ کسی پر گمان کرنا، کسی پر شک کرنا اور کسی چیز کا یقین کرنا، یہ دل کا فعل ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں افعال قلوب۔ مثلا رأیت ہے تو رأیت، اس سے یہ ظاہری آنکھ مراد نہیں ہے کہ میں نے اس آنکھ سے دیکھا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے یہ فاضل ہے، یا یہ آدمی قابل ہے، یا یہ آدمی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح رأیت سے وہ فعل قلبی مراد ہے کہ گمان کرنا، یقین کرنا۔ یہاں پر یہ 3 جو ہے رأیت، وجدت اور علمت، یہ یقین کے لیے ہے، میرا یقین ہے کہ سعید جو ہے وہ جانے والا ہے، رشید جو ہے عالم ہے۔ اس طرح حسبت، خلت اور ظننت یہ شک کے لیے ہے، شک اور گمان کے لیے ہے، اور زعمت جو ہے یہ شک اور یقین دونوں کے لیے مستعمل ہے۔
شک اور یقین دونوں کے لیے مستعمل ہے. تو اس کو افعال قلوب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اندرونی اور داخلی کام کے لیے ہے. یعنی دل سے ہم کسی کے بارے میں گمان کرتے ہیں، کسی کے بارے میں یقین کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو افعال قلوب کہتے ہیں. اور یہ افعال جو ہے یہ داخل ہوتا ہے جو اصل میں مبتدا خبر ہو اس پر داخل ہے. اصل میں کیا ہے؟ مبتدا اور خبر ہے اس پر داخل ہے، اور اس کو اپنا مفعول بھی بنا لیتے ہیں. مثلا سعید ذاہب، سعید ذاہب، یہ اصل میں اس طرح ہے. جب رأیت داخل ہو گیا تو اس دونوں کو اپنے لیے مفعول بھی بنا دیا. یہ بھی مفعول بھی ہے اور یہ بھی مفعول بھی ہے کہ زید سعید جانے والا ہے. تو ابھی یہ اس کے دو مفعول بھی ہو گئے، اور اس کا معنی ہے کہ میرا یقین یہ کہتا ہے کہ سعید جو ہے وہ جانے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے سعید جو جانے والا ہے اس کو میں نے دیکھا. آنکھوں ظاہری آنکھ سے مراد نہیں ہے بلکہ قلبی مراد ہے. تو رأیت سعیدا ذاہبا، ابھی سعیدا ذاہبا تو رأیت فعل ہے، اور سعیدا مفعول اول، ذاہبا مفعول ثانی. رأیت اپنے دونوں مفعولین کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور افعال قلوب میں سے ہے. وجدت تو یہ بھی علمت کے معنی میں ہے، اور اعتقاد کے معنی میں ہے کہ میں نے یہ اعتقاد رکھا کہ رشید کیا ہے؟ عالم ہے. میں نے یہ جانا کہ رشید عالم ہے. تو ابھی بھی یہ رشید عالم، رشید عالم، ابھی رشید عالم ہے یہ مبتدا خبر، اور جب یہ اس پر داخل ہو گئے تو اس میں سے ایک کو حذف کرنا یہ جائز نہیں ہے. عالم تو عامرا امینا، میں نے عامر کو امین پایا، یعنی میں نے جانا، میں نے یقین کیا کہ عامر امین ہے. زعمت، ابھی زعمت یہاں پر یہ یقین کے لیے ہے، اور یہاں پر یہ شک کے لیے ہے. یہاں شک کے لیے اور یہاں یقین کے لیے. ان دونوں میں زعمت اللہ غفورا، اللہ غفور، زعمت اللہ غفورا. الشیطان شکور، زعمت الشیطان شکورا. حسبت زیدا فاضلا، زید فاضل. خلت خالد قائما، خالد قائم. بکر نائم. تو یہ معرفہ اور یہ دوسرا نکرہ مبتدا خبر بن رہا ہے، لیکن اس کے داخل ہونے کے بعد یہ دونوں اس کے لیے مفعول بھی بن گئے، دو مفعولین بن گئے. اب یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر قرینہ ہو تو دونوں کو بھی حذف کر سکتے ہیں. مثلا این شرکائی الذین کنتم تزعمون. ابھی تزعمون ہم شرکائی، أين شركائي الذين شركائي الذين كنتم تزعمون هم شركاء، تزعمون هم شركائي، یہ دو اس کے مفعولین ہیں، لیکن اس کو اس قرینے کی وجہ سے اس کو حذف کیا گیا ہے. اور یا مثلا هل تظن احدا مسافرا، هل تظن احدا مسافرا، اس کے جواب میں کوئی کہے کہ خالدا، اظن خالدا، اظن خالدا. تو ابھی مسافرا اس یہاں پر ایک کو حذف کیا مسافرا. یہ پوچھتے ہیں کہ تو کسی کو مسافر گمان کرتے ہو، کوئی مسافر ہونے والا ہے، یقین کرتے ہو یا گمان کرتے ہو. تو اب یہاں پر آپ نے کہا کہ اظن خالدا، تو اظن خالدا مسافرا. اب یہاں پر ایک قاعدہ عالمتوں کے بارے میں ہے کہ عالمہ جب عارفہ کے معنی میں ہو، عارفہ کے معنی میں، تو پھر یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہوگا. عارفہ کے بارے میں
مثلا عالم کل اناس مشربہم. ابھی مشربہم میں اناس عالمہ یہاں پر عارفہ کے معنی میں ہے، عارفہ کل اناس مشربہم، تو یہاں پر یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے اور دو مفعولوں کو نہیں چاہتا. ابھی عالمہ کے بارے میں ایک اور قاعدہ جان لے کہ عالمہ کے بعد اگر ان ہو، عالمہ کے بعد ان ہو، ان، تو یہ افعال قلوب میں سے ہوگا. اور اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ دو مفعولوں کا قائم مقام ہوتا ہے. مگر مثلا عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، تو ابھی یہ عالمہ یہ افعال قلوب میں سے ہے. اور اس کے بعد اگر ان نہ ہو تو یہ وہ ہو افعال قلوب میں سے نہیں ہوگا. مثلا عالم اللہ انک لرسول اللہ، تو یہ ابھی افعال قلوب میں سے نہیں ہو. تو ان اور ان کو دیکھ لے کہ جہاں پر ان ہو تو وہ عالمہ افعال قلوب میں سے ہوگا، اگر ان نہ ہو تو وہ عالمہ افعال قلوب میں سے نہیں ہوگا. اس طرح عالمہ کبھی عارفہ کے معنی میں ہوتا ہے تو وہ افعال قلوب میں سے نہیں ہوگا. اور یہاں پر خلطوں میں نے خیال کیا خالدن، خالد کو قائمن، قائم، میں نے یہ خیال کیا کہ خالد کیا ہے، کھڑا ہے. خالد کو میں نے خیال کیا کہ خالد کھڑا ہے. میں نے یہ گمان کیا، میں نے یہ یقین کر دیا کہ اللہ غفور ہے. میں نے یہ شک اور گمان کیا کہ شیطان شکور ہے، شکر کرنے والا ہے، لیکن میرا خیال صحیح نہیں تھا، شک تھا. حیث زیدن فاضل، کہ زید حسبت زیدن فاضلا، میں نے یہ گمان کیا کہ زید فاضل ہے، لیکن وہ فاضل تھا یا نہیں تھا. تو اس طرح یہ افعال قلوب ہے. تو اس میں سے دونوں کو حذف کرنا، دونوں میں سے ایک کو ذکر کرنا اور ایک کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ دونوں کو ذکر کرنا ضروری ہے. ہاں اگر ایسا کوئی قرینہ ہو کہ جو اس پر دلالت کرے تو پھر کر سکتے، جس طرح میں نے آپ کو یہاں پر یہ دو مثالیں دے دی. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، علم النحو کا 147 نمبر سبق ہے کہ فعل کبھی متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف، کبھی متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کی طرف. ابھی جب دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو تو دونوں مفعولوں میں سے ایک کو ذکر کرنا جائز ہے یا ایک کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ دونوں کو ذکر کرنا لازمی ہے. یہ آج ہم نے پڑھ لیا. کل انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے کہ جو متعدی ہوتا ہے تین مفعولوں کی طرف. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.